کور کمانڈرز، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور آئی جی پی ہاؤس، ڈی سی ہاؤسز، کمشنر ہاؤسز، اسسٹنٹ کمشنر ہاؤسز، آر پی او آفس، ڈی پی او آفس، یعنی یہ جتنے بھی ہیں آپ ان کے محلات دیکھ لیں، ان سب کو میری تجویز ہے مغلیہ طرز محلات کی طرح جو ہم نے محل پالے ہوئے ہیں، اور ان کا ڈیلی کا خرچہ آپ دیکھ لیں، ان کو لیلام کر کے ان سے حاصل ہونے والی رقم کو فوری طور پہ قومی خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہے، یہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ہمارے جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو صرف اور صرف قانون سازی کے لیے قانون سازی تک محدود کیا جائے، اور ان کو جو سالانہ اے ڈی پی فنڈ دیا جاتا ہے، ترقیاتی کاموں کا فنڈ، وہ ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ سب ان میں سے 15% کمیشن لیتی ہے۔ سارے مزے لے یہ لیں، ساری مراد یہ لیں، جو صرف 5% ہے اس ملک کا، اور چٹی اور محرومیاں اور ضلالتیں، یہ جو 95% عوام ہے، ان کا مقدر بنے۔ کیوں؟ ان کے باپ کے یہ 95% نوکر ہیں، یا یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ ہم نے یہ ساری عمر اس طرح کرنا ہے؟ اس طرح کر کے ان کو دکھانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ابن آدم موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ تجاویز تیار کی ہیں اس معاشی بحران کے حوالے سے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت ایک معاشی بحران کا شکار ہے، اس کا حل کیسے ممکن ہے، اور کیا ان کے پاس تجاویز ہیں کہ اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکالا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مغل صاحب اسٹوڈیو میں بلانے کا۔ مغل صاحب، اس حوالے سے یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ سمجھ لیں یا اسسمنٹ سمجھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس معاشی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے نہ تو آپ کو کوئی دنیا کا بڑا معاشی ماہر ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑا سمپل سا جو ہے نا، ہمارے ملک میں جو ہے نا جو چیزیں ہیں نا، ان کو تھوڑی سی ہمت کے ساتھ اور تھوڑی سی قربانی دے کے اگر ہم سیدھا کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس دلدل سے صرف وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ہمارا یہ معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مثلا اس وقت یہ جو ہمارے ملک میں مغلیہ بادشاہوں کی طرح صدر ان طرز حکومت کی طرح عیاشیاں شروع ہیں، یا اس قوم کے جو مالی معاملات ہیں ان سے ہٹ کے ان کے جو یعنی خرچے شروع ہیں، اس کو اگر کم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس، ہمارا صدارتی محل یا صدارتی ہاؤس، چیف سیکرٹری، کور کمانڈرز، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور آئی جی پی ہاؤس، ڈی سی ہاؤسز، کمشنر ہاؤسز، اسسٹنٹ کمشنر ہاؤسز، آر پی او آفس، ڈی پی او آفس، یعنی یہ جتنے بھی ہیں آپ ان کے محلات دیکھ لیں، ان سب کو میری تجویز ہے کہ ان سب مغلیہ طرز محلات کی طرح جو ہم نے محل پالے ہوئے ہیں، اور ان کا ڈیلی کا خرچہ آپ دیکھ لیں، ان کو لیلام کر کے ان سے حاصل ہونے والی رقم کو فوری طور پہ قومی خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ ان کا جو پروٹوکول ہے، ان کے جو دوسرے معاملات ہیں، وہ سب کا سب ختم کر دیا جائے، اور اس پہ جو اٹھنے والے اخراجات قومی خزانے کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ قومی خزانے میں جمع کیے جائیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے پوری قوم کے، پوری دنیا کے، کہ ملک ریاض پر نیب نے جو کیس کیا تھا، اور جو انگلینڈ میں پھر وہ کیس نیب جیت گیا، جس پہ برطانوی حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے 450 ارب، 4.5 ارب نہیں مغل صاحب، 450 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا، اور وہ رقم جو تھی وہ پاکستان کو منتقل کی گئی تھی۔ لیکن وہ رقم بجائے اس کے کہ قومی خزانے میں جمع کی جائے، وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو اپنے سپریم کورٹ کے جو ان کا پرسنل اکاؤنٹ ہے اس میں وہ جمع کر کے بیٹھی ہیں۔ کیا یہ رقم سپریم کورٹ سے لوٹی گئی تھی؟ یہ تو اس قومی خزانے سے لوٹی گئی تھی نا۔ تو کیا ہماری سپریم کورٹ ملک کے معاشی امور کو دیکھتی ہے؟ لہٰذا وہ 450 ارب فوری طور پہ قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہے، یہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ہمارے جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں، سینیٹرز ہیں، ان سب کا مغل صاحب،
ان کو صرف اور صرف قانون سازی کے لیے جو ہے نا وہ مختص کیا جائے، قانون سازی تک محدود کیا جائے، اور ان کو جو سالانہ ADP فنڈ دیا جاتا ہے، ترقیاتی کاموں کا فنڈ، وہ ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ سب ان میں سے 15% کمیشن لیتی ہیں۔ بہت سارا کھربوں روپیہ بچ جائے گا، یہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ملک میں فوری طور پہ ایک میگا جو ہے نا ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی جائے، تاکہ کھربوں روپے کا کالا دھن سفید کر کے قومی خزانے کو جو ہے نا وہ رقم بھی مل سکے اور ٹیکس بھی لگایا جائے۔ ملک میں یہ جو بڑی بڑی جاگیری ہیں، جو ہزاروں کنال کے مالک ہیں اور نہری رقبے کی یعنی اس میں وہ آتی ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگایا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سیاستدانوں نے، جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ نے، جتنے بھی ہمارے جرنیلوں نے، جتنے بھی ہمارے ججز نے یہ جو مفت میں مربع الاٹ کرائی ہوئی ہیں، کمرشل زمینیں الاٹ کرائی ہوئی ہیں، نہری زمینیں الاٹ کرائی ہوئی ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، اور پھر ان مفت میں حاصل ہونے والے رقبوں کو، جائیدادوں کو، کمرشل پلازوں کو لیلام کر کے یہ رقم بھی فوری طور پہ قومی خزانے میں جمع کر دی جائے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو حالات جاری ہیں، پہلے یہ کم از کم اتنی ابتدا تو کریں کہ یہ دوسروں سے بھیک مانگنے کی بجائے ان کے اپنے جو اربوں روپے کے اپنے ذاتی اثاثے پڑے ہیں، ذاتی اثاثے جو انہوں نے کسی بیرون ملک کمائی کی وجہ سے نہیں بنائے، پاکستان میں رہ کے انہوں نے کمائی ہیں، پہلے یہ ان ذاتی اثاثوں میں سے تو کچھ قرضہ پاکستان کے خزانے کو دے دیں، چلو عطیہ نہ کریں، قرضے کے طور پہ دے دیں پاکستان کے قومی خزانے کو، بجائے کہ ہم عرب کے شیخوں سے پیسے مانگے، گوروں سے پیسے مانگے، ورلڈ بینک سے پیسے مانگے، IMF سے پیسے مانگے، تو یہ تو سارے ارب پتی خراب پتی لوگ ہیں، یہ قرضہ دے دیں نا، یہ کیوں نہیں دیتے ملک کو قرضہ؟ 3 پیس سوٹ پہن کے، لاکھوں روپے کی گھڑی باندھ کے، یہ اگر دوسروں سے بھیک مانگنے اور قرضہ مانگنے جاتی ہیں۔ اس وقت ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کا یہی سب سے آسان حل جو ہے نا، میرے خیال میں اگر کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے، ملک کا کوئی معاشی ماہر آئے میرے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس پہ بحث کرے، اسحاق ڈار بتا دیں کیا حل ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، یہ تصوراتی اور خیالی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کون تیار ہوگا سب سے پہلے اپنی مراد کو چھوڑنے کے لیے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ تصوراتی باتیں ہیں نہیں مغل صاحب، تصوراتی باتیں تب ہوتی ہیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہ ہوا ہوتا اور ہم ایسا کرنے جا رہے ہوتے، پھر یہ اچھمبے کی بات تھی۔ ایون کہ جو ہمن سے آزاد ہوا ہے بنگلہ دیش، جس پہ کبھی کسی دور میں ہم ہنستے تھے، اس پہ ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اگر انہوں نے یہ اپنا سسٹم بنا لیا ہے، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ تصوراتی نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی قربانی چاہیے، تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ اب آپ والی بات کہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ سب سے پہلے جو ابتدا ہوگی نا وہ ایلیٹ کلاس، وہ حکمران طبقہ، وہ اشرافیہ جو اس ملک کے فیصلہ ساز ہیں، وہ صرف 5% ہیں مغل صاحب، صرف 5% جو اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں، اس ملک کی تقدیر لکھتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا صوبائی دارالحکومتوں میں بیٹھ کے۔ پہلے ان پہ یہ اپلائی کیا جائے، وہ یہ گھنٹی باندھیں گے۔ کون کرے گا اپلائی؟ یہ نہیں کریں گے نا مغل صاحب، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت جو کوڑ کی کاشت جاری ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ مزے نانی لے اور چٹی جو ہے وہ پوتے پوتیاں جو ہے نا وہ بھگتے ہیں، یہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو لاوا پک رہا ہے، جو لاوا اس وقت لوگوں کے اس ذہنوں میں نفرت ہے، غصہ ہے، اگر یہ لاوا سڑکوں پہ ابل کر باہر آ گیا، ہر چیز کو خس و خشاک کی طرح جو ہے نا خاکستر کر دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ میرے منہ میں خاک، خدا کرے کہ ایسا دن نہ آئے، لیکن ہم کب تک یہ لیپا پوتی کرتے رہیں گے اور خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ دنیا میں اپنے وجود اور اپنی شناخت، لیکن عزت اور وقار والی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن پھر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔
یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ تو اپنے بیگ کندھے پہ ڈالیں گے اور بیرون ملک منتقل ہو جائیں گے. اگر کوئی برے حالات ہوئے تو وہ تو پھر پاکستانی عوام بھگتے گی. تو ان کو بیرون ملک نہ جانے دیا جائے نا. کیوں جانے دیا جائے ان کو بیرون ملک؟ وہیں سے گھسیٹ کے ادھر لایا جائے. ساری چس، جس کو سرائکی زبان میں کہتے ہیں، ساری چس یہ اٹھائیں، سارے مزے یہ لیں، ساری مراد یہ لیں جو صرف 5% ہے اس ملک کا. اور چٹی اور محرومیاں اور ضلالتیں، یہ جو 95% عوام ہے، ٹھیک ہے، ان کا مقدر بنے. کیوں؟ ان کے باپ کے یہ 95% نوکر ہیں، یا ایک کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ ہم نے یہ ساری عمر اس طرح کرنا ہے. اس طرح کر کے ان کو دکھانا پڑے گا. اس سے یہ ہو جائے گا کہ سسٹم اور ملک بچ جائے گا. لیکن جب یہ لاوا ابل پڑا نا، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے، پھر لازمی بات ہے آٹا، ایک سستا آٹے کا جو ہے نا گٹو لینے کے لیے پھر ایک عام آدمی نہیں مرے گا، پھر یہ بھی مریں گے. یہ کرنا پڑے گا. اور کرنا اس لیے پڑے گا کہ دنیا میں ایسا سب جگہ پہ ہو رہا ہے. میں آپ کو امریکی صدر کی مثال دیتا ہوں. اوباما 10 سال صدر رہا، بل کلنٹن بھی 10 سال صدر رہا. امریکہ کا صدر پوری دنیا کا صدر سمجھا جاتا ہے مغل صاحب. وہ دونوں اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دے کے، کتابیں لکھ کے، آرٹیکلز لکھ کے اپنی اس کمائی سے اپنی بقیہ زندگی گزار رہی ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دنیا میں نہ ہو سکے. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ یہ ملک 90% 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یا صرف 5% اس مراد یافتہ طبقے کا، جس میں سیاستدان آتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، سرمایہ دار آتے ہیں، جاگیردار آتے ہیں، ہمارے جرنیل آتے ہیں، ہمارے ججز آتے ہیں. ان کے لیے بنا ہے ملک. اگر ان کے لیے بنا ہے تو پھر یہ باقی ساری عوام کو اس ملک سے نکال دیں اور ان لوگوں کو اس ملک میں رہنے دیا جائے. یہ کرنا پڑے گا. اب ہماری بقا جو ہے اس پہ سوال اٹھ گیا ہے. ہم نے 1947 سے لے کے بڑے ڈرامے کیے ہیں. ہم نے شدت پسندی کو کیش کرانے کی کوشش کی، افغانستان کے جہاد کو کیش کرانے کی کوشش کی، 9/11 کو کیش کرانے کی کوشش کی، سو کال جمہوریت کو کیش کرانے کی کوشش کی، صدارتی نظام کو کیش کرانے کی. ہمارے ہاں جو قدرتی آفات ہیں وہ تو ہمارا وسیلہ روزگار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. قدرتی آفات سے کسی کو انکار نہیں ہے. دنیا میں اور بھی وسیلہ روزگار تو ہم بنا لیتے ہیں. وسیلہ روزگار بھی بنا لیتے ہیں نا. ہم اس سے بھی اپنا بھوجن تلاش کرتے ہیں. قدرتی آفات کے دسترخوان سے بھی ہم اپنا ذاتی فائدہ اور ذاتی جو ہے نا بھوجن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اب دنیا میں امداد دے گی اس قدرتی آفات کے نتیجے میں، ہم اس میں سے کتنا کما لیں گے. یہ ہو رہا ہے. کرونا میں ہوا، اربوں روپے کا فراڈ ثابت ہو گیا ہے نا، کہ کرونا کی امداد میں اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے. سیلاب میں اربوں روپے کی امداد جو آ گئی اس میں بھی ہوا، اور جو مزید آئے گی اس میں بھی آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو ہے نا اپنے حصے بکھرے کر لیں گے. یہ نہیں ہوگا. یہ جو 6-7 میں نے آپ کو طبقے گنوائی ہیں نا، یہ سب اس میں شامل ہیں. عام آدمی 75 سالوں میں بہت عذاب بھگت چکا ہے مغل صاحب. اب اس کی سخت جواب دے گئی ہے. لوگ خودکشیاں کرنے کے بعد ہو سکتا ہے پھر بلوے کرنے پہ آ جائیں، اور یہ ایسا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایسا حل نہیں ہے، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے تو پھر اسحاق ڈار، مفتاح اور شوکت ترین اور باقی جو پردھان منتری بڑے بڑے ماہر گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں، مجھے کر کے دکھائیں. یہ ایسا کرنا ہوگا. نہیں ہوگا تو آج نہیں، 2 سال بعد، 5 سال بعد ہمارے یہی چلن رہے، ہمارا یہی طور طریقہ رہا، اور یہی ہمارے جو ہے نا بد انتظامی اور یہی ہمارے غلط فیصلے جاری رہے، تو قدرت کا پھر ایک قانون ہے. پھر اس قانون کی رگڑ میں، اس عذاب کے آرے میں عوام تو آئے گی. وہ تو پہلے سے 75 سالوں سے آ چکی ہے. پھر یہ بھی نہیں بچیں گے. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی. ابن آدم نے بہت اچھی تجاویز پیش کی ہیں، لیکن بات پھر بھی وہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اس کے لیے تمام جو اعلیٰ طبقے ہیں، جو مراد یافتہ طبقے ہیں، ان کو اپنے مراد سے سرنڈر ہونا پڑے گا. پھر جا کے پاکستان میں معاشی خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن یہ ایک بہت مشکل اور ناممکن مرحلہ نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.